بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں استاد فاروق خان۔ سب سے پہلے ایک آڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف نے کل سابق ریٹائر فوجیوں سے ملاقات کی تھی، جو ریٹائر آفیسر تھے، اس میں سے یہ کوئی ریٹائر آفیسر ہے اور جو اپنے کسی دوسرے سینئر آفیسر کو، ریٹائر آفیسر کو، وہ بتا رہا ہے بھی اس میٹنگ میں آرمی چیف نے کیا کیا کہا ہے۔ یہ کچھ خاص صحیح آئیڈیو لگتی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جنرل جو بیگ صاحب تھے، ان کے حوالے سے بھی کچھ آڈیوز منظر عام پہ آئی تھی، وہ بھی نقلی تھی۔ ایک اور کوئی جنرل تھے، ان کی آڈیوز بھی آئی تھی منظر عام پہ کچھ ٹائم، وہ بھی انہوں نے بھی تردید کر دی تھی، وہ فیک آڈیوز بنا کے اور وائرل کی جا رہی تھی۔ ابھی اس کی بھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ابھی تک کہ صحیح ہے یا فیک ہے، لیکن کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ریٹائر فوجی افسر ہیں اپنے کسی دوسرے ریٹائر فوجی کولیگ کو، کہ آرمی چیف نے ہم سے یہ کہا کہ میں اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم چلا ہوں، میں نے اسے اپنے جس طرح بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اس طرح میں نے اس کو چلانے کی کوشش کی ہے، یہ وہ، یعنی اس میں اور بھی بہت سی چیزیں کہی گئی، کہ جیسا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ رشیا کا وزٹ کریں، یہ ہماری رضامندی سے گئے تھے، لیکن اس کے بعد آ کے جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنا دیا امریکہ کے خلاف، اس میں نے ان کو منع کیا بھی آپ امریکہ کے خلاف اس طرح کھلے عام نہ بولیں۔ یہ مبینہ طور پہ یہ آڈیو کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے ریٹائر فوجی افسران کو یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں زیادہ امریکہ کے خلاف نہ بولیں سامنے، کیونکہ ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو اس لیے اور بھی ہمارے بہت معاملات ہوتے ہیں، وہ ہمیں تنگ کریں گے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی 22 سال کی جو محنت ہے وہ بزدار سے گوا دیں گے، سیاسی جو آپ کی 22 سال کی محنت ہے، بزدار کو آپ یہاں سے ہٹا دیں۔ لیکن یہ چیز تو چلے صحیح ہے، مانی جا بھی سکتی ہے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے مطمئن تو نہیں تھے آرمی چیف صاحب، لیکن انہوں نے کبھی یہ بات کھلے عام نہیں کہی۔ ویسے صحافیوں وغیرہ کو جب وہ ملتے تھے تو اس میں وہ یہ میٹنگز میں یہ کہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی باتیں کی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس کے، کیونکہ کچھ ٹائم پہلے آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف نے ایک جگہ پہ کوئی سوال جواب ہو رہے تھے، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے انگلش میں یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان میری مانتا ہے یا میں عمران خان کو چلا رہا ہوں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے عمران خان چیز کیا ہے۔ یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی کی بات نہیں مانتے جب وہ اپنی پہ آئے ہوں، اور کسی کی نہیں سنتے بالکل بھی۔ اس کے بعد آج آرمی چیف کی جو ہے شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور نئی کابینہ بھی شہباز شریف کی جو ہے اس نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اور مبینہ طور پہ کافی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابینہ نے شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے، وہ حلف اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو کافی زیادہ گارنٹیز دی گئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب چلے گئے ہیں لندن نواز شریف سے ملنے، کیونکہ یہاں پہ تو پیپلز پارٹی نے چاروں صوبوں کی گورنرشپ مانگ لی ہے، مبینہ طور پہ چاروں صوبوں کی گورنرشپ مانگ لی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ بھی ہمارا ہو، اور بھی انہوں نے وزارت داخلہ، وزارت قانون بھی مانگ لی تھی، اور بھی کافی چیزیں انہوں نے مانگ لی تھی۔ تو شہباز شریف صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں مبینہ طور پہ، جیسی خبریں آ رہی ہیں، تو وہ اب گئے ہیں بڑے میاں صاحب کو منانے بھی، کیا ملے گا اب کیا نہیں ملے گا، اب اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی تک، جب وہ واپس آئیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ میں زیادہ تر لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ان میں سے ضمانتوں پہ رہا ہیں، اور کیونکہ وہ کافی زیادہ کیسز کے سلسلے میں اندر تھے، اور ضمانتوں پہ وہ رہا ہیں، وہ وزیر بھی بن گئے ہیں۔ خود ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ضمانت پہ رہا ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن فوج ایک قانون کے مطابق جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ انہوں نے تعاون تو کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تعاون نہ کریں، تو اس چیز کو لہٰذا بحث کا نہ کی جائے اس پہ کہ آرمی چیف کو ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے، اور جو بھی بندہ ہوگا وہ اس کو ملیں گے تو ہے، جو بھی پرائم منسٹر ہوگا۔ یہ تو اب ہماری عوام نے سوچنا ہے کہ ہم نے قیمے والے نان کھا کے ووٹ دینے ہیں لوگوں کو، یا بریانی کی پلیٹ کھا کے، یا کسی صحیح لیڈر کو دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف سب صحیح نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن عوام نے بہتر فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے بہتر انصاف کرنا ہے کہ کون ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
اس کے بعد محسن داوڑ کے مطابق جو پاکستان کی فوج نے فضائی حملہ کر دیا تھا پاکستان کے جیٹس نے جا کے، وہ خبر ان پاکستان کے جیٹس نے نہیں ہے، سورسز سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جیٹس نے نہیں یہ حملہ کیا تھا، یہ پاکستان نے پہلی دفعہ، سورسز کے مطابق یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پہ ڈرون سے حملہ کیا تھا، جو پاکستان کے لوکل ڈرون ہیں ان سے حملہ کیا تھا انہوں نے ڈرون مارا تھا افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر، کیونکہ وہ لوگ وہاں سے کافی زیادہ ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ ڈرون حملہ کیا وہاں پہ ریٹ ہی نہیں ہے طالبان گورنمنٹ کی، افغانستان کی گورنمنٹ کی وہاں پہ ریٹ نہیں ہے، وہ لوگو ایریا ہے، اور وہاں پہ افغانستان کی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، اس لیے پاکستان نے وہاں پہ ایک ڈرون حملہ کیا تھا، اور اس میں ان کے مبینہ طور پہ کافی زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کی۔ یہ ٹھیک ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، غلط تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے فوجیوں کو شہید تو کرتے ہیں، کافی زیادہ حملے کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی 8 کے قریب ہمارے جوان شہید ہوئے تھے انہی کے حملوں کے نتیجے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی کافی زیادہ ڈیمانڈس کی ہیں گورنمنٹ سے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ فضل الرحمان صاحب مبینہ طور پہ صدر پاکستان بن رہے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی نے صدر کی سیٹ مانگ لی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آصف زرداری صاحب صدر بنیں گے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں صدر بنوں گا۔ اب ان کو جب مولانا صاحب کو نظر آیا کہ کچھ دور دور تک چانسز نہیں ہیں صدر کے، تو انہوں نے بھی فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا، یعنی عمران خان کی آواز پہ انہوں نے بھی ایک طرح سے لبیک کہہ دیا، اور وہ بھی فوری الیکشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب ہے تو سمجھدار سیاستدان، انہیں پتہ ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی تحریک، لیکن مولانا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ روزوں میں اگر اتنے زور و شوروں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں اور تحریک چل رہی ہے، تو یہ روزوں کے بعد اللہ نہ کرے اور زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے لیے بھی وہ سوچ رہے ہیں تھوڑا، اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائے دوبارہ۔ اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے آتے ساتھ ہی جو ریٹائر فوجی افسران ہیں ان کو انٹرویوز میں بلانے پر پابندی لگا دی ہے، جس طرح پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا تھا، کوئی آرمی کا بھی نمائندہ آیا ہوتا تھا، یعنی وہ آرمی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا تھا، وہ اپنے تجزیہ پیش کر رہا ہوتا تھا، اپنی ذاتی رائے ہوتی تھی اس کی۔ آرمی کی جو نمائندگی ہے وہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر ہی کرتے ہیں، وہی جو بیان دیں گے وہی صحیح ہوگا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو آئے ہوتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ صرف تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی نون لیگ کے پاس گورنمنٹ ہے، سب کچھ نون لیگ کے پاس ہے، وزارت اطلاعات بھی ان کے پاس ہے، پیمرا بھی ان کے پاس ہے، تو انہوں نے یہ پابندی عائد کر دی ہے، یعنی ریٹائر جو فوجی افسران ہیں یہ اب نہیں تجزیہ پیش کر سکیں گے اپنا کسی بھی ٹاک شو میں آ کے، اگر کوئی آئیں گے بھی تو انہوں نے بلانا بھی ہوگا کسی اینکر نے انہیں، تو وہ پہلے ہائر جو آفیشلز ہیں پیمرا کے ان سے بات کرے گا، ان سے کنفرمیشن لے گا اور پھر بلائے گا۔ تو ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔